سرکار دو عالم نور مجسم شاہ ارب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف سفر کیا۔ مکہ میں مسلمانوں کا مقابلہ صرف مشرکین سے تھا۔ مکہ میں مسلمانوں کے مقابلے میں مشرک تھے جو اللہ کا شریک بناتے، بتوں کی پوجا کرتے۔ لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو یہاں صرف مشرک نہیں تھے، مشرک بھی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہودی بھی تھے جو کہ اہل کتاب کہلاتے، عیسائی بھی تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے مدینہ پہنچنے کے بعد مدینہ میں ایک چوتھا فرقہ کہہ لیں اس نے جنم لیا۔ ہوا یہ کہ غالباً قبیلہ خزرج کا ایک بندہ تھا عبداللہ بن ابی، کچھ ہی دنوں بعد اس کے سر پر سرداری کا تاج سجنے والا تھا۔ لوگ اسے اپنا سردار منتخب کر چکے تھے تقریباً کہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ میں پہنچ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے مدینہ جانے کے بعد اب نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ اسلام کے قریب آنے لگے۔ جب اسلام پھیلنے لگا تو عبداللہ بن ابی جو تھا اب اس کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا کہ ابھی تو میرے سر پر تاج سجنے والا تھا اور لوگ ان کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میں نے اسلام کا اظہار نہ کیا، اگر میں نے اسلام قبول نہ کیا تو لوگ تو مجھ سے بالکل دور ہو جائیں گے۔ اب اس نے ایک نئی چال چلی، دل کے اندر تو اسلام سے انکار ہی کرتا رہا لیکن زبان سے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے اسلام کا اظہار کرنے لگا۔ مسلمانوں کے پاس آتا تو کہتا کہ میں تو تمہارا ساتھی ہوں، تمہارے نبی کے یہ اوصاف ہیں، نبی کے تورات زبور انجیل کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ تو اللہ کے وہی آخری نبی ہیں جن کا پہلے ہی سے ہمیں بیان کیا گیا ہے۔ جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا تو کہتا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ مسلمانوں کا اپنی نجی محفلوں کے اندر مذاق اڑاتا، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں غلط بیانی کرتا۔ یہاں سے ایک فرقے کا آغاز ہوا جسے کہتے ہیں منافقت۔ یہ منافقت کا تاریخی پس منظر ہے جو مدینہ سے ایک سلسلہ شروع ہوا منافقت کا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کا روپ دھار کر منافقت اتنی لوگوں کے اندر سرایت کر چکی ہے، بظاہر نام لیتے ہیں کہ ہم تو نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے عاشق ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم جناب اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنی منافقت کی وجہ سے یہ لوگوں کو دین سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ منافقت کی نشانیاں قرآن میں بھی بیان کی گئی، حدیث میں بھی بیان کی گئی۔ ایسا منافق کہ جو دل کے اندر اسلام سے انکار کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اللہ کے پیاروں کا احترام نہیں رکھتا، اللہ کے نبیوں کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتا ہے، لیکن زبان پر اسلام کی باتیں کرتا ہے اور ظاہر یوں کرتا ہے کہ سب سے بڑا عاشق رسول میں ہوں، سب سے بڑا محب وطن میں ہوں، ایسا بندہ منافق کہلاتا ہے اور در حقیقت یہ کافر ہے، کافر سے بدتر ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نارمل کافر جو کہتا جناب میں مسلمان نہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہی نہیں، اور ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن مسلمان ہے نہیں۔ اس کا عذاب عام کافر سے زیادہ ہے کیونکہ یہ ڈبل جرم کرتا ہے، ایک تو اسلام کا اظہار کر کے جبکہ حقیقتاً یہ مسلمان ہوتا نہیں، اور دوسرا مسلمانوں کی جڑوں میں مسلمانوں کے اندر سازشیں پھیلاتا ہے۔ لوگ اس کے بھول پن پر آ کر، لوگ اس کی بھولی صورت میں آ کر لوگ اس کے فریب میں آ جاتے ہیں اور یوں یہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کی جو نشانیاں بیان کی گئی، آپ اس کا تفصیل سے اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو سورۃ البقرہ کا دوسرا جو رکوع ہے، مکمل رکوع 13 آیتیں ہیں،
آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یہ آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کے اندر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ صرف ایمان کا دعویٰ کرنا، اس بات کا اقرار کرنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ صرف یہ کہنا جناب میں قیامت کو مانتا ہوں، یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایمان کے لیے کافی کیا ہے؟ ایمان کے لیے کافی یہ ہے کہ جب بندہ یہ نظریہ رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ جیسا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ایمان رکھتے تھے ویسا ایمان میں رکھتا ہوں، تو پھر بندہ پکا ایمان والا ہے، پھر منافق نہیں ہے۔ منافقوں کی ایک نشانی اللہ نے سورۃ النساء میں یہ بیان کی، فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حقیقت میں اللہ انہیں، اور وہی یعنی اللہ انہیں غافل کر کے مارے گا۔ وہ دھوکہ اللہ کو نہیں دیتے، کس کو دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ منافق دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں، اور پھر ان کی مزید اللہ نے نشانیاں بیان کی منافقوں کی۔ فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے، ہارے دل کے ساتھ، یعنی بظاہر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جی نہیں کرتا ان کا کہ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جناب ہم بھی نمازی ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، حقیقتاً اللہ کی عبادت، اللہ کی محبت میں نہیں کرتے بلکہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور کہا کہ یہ لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ ہر بندہ غور کر لے کہ میرے اندر منافقت کی کتنی نشانیاں ہیں۔ بظاہر یہ منافقوں کی نشانیاں ان منافقوں کی ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، لیکن ویسے یہ کہ مسلمان، مجھے بھی تو غور کرنا چاہیے، میں عاشق رسول کہلاتا ہوں، میں نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوں، میرا طرز زندگانی کیا ہے؟ مزید سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں، 4 خصلتیں جس بندے کے اندر ہوں وہ منافق ہوتا ہے۔ فرمایا پہلی بات، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ دوسری بات، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کا خلاف کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ تیسری بات، فرمایا کہ جب جھگڑا ہوتا ہے، کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے تو جھگڑے کے وقت گالی گلوچ سے کام لیتا ہے۔ چوتھی بات، اور جب بات کرتا ہے تو بات میں جھوٹ بولتا ہے۔ یہ 4 عادتیں منافقوں کی علامتیں، منافقوں کی نشانیاں بیان کی گئی۔ منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک منافق وہ جو اعتقاد کے اندر منافق ہوتا ہے، یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ایسے منافق کے بارے میں قرآن کریم نے بیان کیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ منافقوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کافروں سے زیادہ انہیں عذاب ملے گا، کیونکہ یہ بھی کافر ہوتے ہیں لیکن کافروں سے بدتر ہوتے ہیں۔ اور وہ منافق کہ جو بظاہر تو مسلمان ہوتے ہیں، حقیقتاً بھی مسلمان ہوتے ہیں، یعنی دل کے اندر بھی اسلام سے محبت کرتے ہیں، زبان سے بھی اسلام کا
اقرار کرتے ہیں لیکن عمل ان کا اپنے اس عقیدے کے مطابق نہیں ہوتا۔ کس مسلمان کو نہیں پتا نماز پڑھنی چاہیے؟ کس مسلمان کو نہیں پتا کہ روزہ رکھنا چاہیے؟ زکوٰۃ صاحب نصاب ہونے کی صورت میں سال گزرنے اور دیگر شرائط پائے جانے کے ساتھ زکوٰۃ دینا فرض ہے، سب کو پتا ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ گانے باجے سننا گناہ ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنا گناہ ہے، بد نگاہی کرنا گناہ ہے، کسی کا مال دبا لینا گناہ ہے، رشوت کا لین دین گناہ ہے، سود کھانا یہ گناہ ہے۔ کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے۔ ماں باپ کا دل دکھانا گناہ ہے، غریبوں پر ظلم کرنا گناہ ہے، سب کو پتا ہے، لیکن عمل اس کے خلاف ہے۔ رمضان شریف کے اندر لوگوں کا جو طرز زندگانی ہے، رمضان کے اندر لوگوں کا انداز تجارت جو ہے، یہ ہمیں بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر یا مسلمانوں کے دلوں کے اندر اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کا جذبہ کتنا ہے، لوٹنے کا جذبہ کتنا ہے۔ ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان جو کہ عبادت کا مہینہ ہے، لوگوں میں آسانیاں بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے، آپ تقریباً یہاں موجود ہیں اور ہم سبھی معاشرے کا حصہ ہیں، پھل لینے کے لیے چلے جائیں، رمضان سے پہلے یعنی رمضان سے ایک دن پہلے آپ کیلے لینے جاتے ہیں تو اچھا کیلا آپ کو، اچھا کیلا 80 روپے کا ملتا ہے، 80 روپے درجن ملتا ہے، لیکن اگلے دن آپ لینے جاتے ہیں تو کہتا ہے جناب 150 یا 200 روپے درجن۔ اس کیلے میں ہم کون سے پھول لگ گئے؟ یہی سیب پہلے لینے جاتے ہیں آپ کو 250 میں بہت اچھا سیب ملتا ہے، اب لینے جاتے ہیں آپ اگلے دن یہی 400 روپے کلو آپ کو ملتا ہے نا؟ یہ اتنی عجیب سی بات ہے۔ آپ خربوزہ پہلے لینے جاتے ہیں تو آپ کو ملتا تھا بہترین قسم کا خربوزہ جو اچھا ہو، عمدہ ہو، وہ آپ کو 50-60 روپے کلو مل جاتا تھا، اور ابھی وہی خربوزہ کتنے کا ہے جی؟ کم از کم 100، یہ آپ کہہ رہے ہیں 100، ورنہ 100 سے بھی زیادہ ہے، 150، 120، 130۔ یہ بیچنے والے کون ہیں؟ اپنے مسلمان بھائی، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے معاشرے کے افراد۔ کیا ان کے اندر کوئی درد نہیں ہے؟ مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں؟ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کتنے غریبوں کا کے ارمانوں کا یہ خون کرتے ہیں۔ کھجور دیکھ لیں کتنی مہنگی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ سنی سنائی باتیں نہیں۔ میں نے بھی پھل ایک دن پہلے خریدے، اگلے دن جب میں گیا تو میں خود حیران رہ گیا، یار یہ کیا ہوا؟ تو یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں۔ خدا را اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کریں۔ آپ غیر مسلم کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن رمضان کے احترام میں چیزوں کا ریٹ کم کر دیتے ہیں۔ وہاں رمضان کے احترام میں نفع کی شرح کم کر دیتے ہیں، خیر خواہی کے طور پر افطار کے انتظامات کرتے ہیں۔ غیر مسلموں کے اندر اسلام کی تعلیمات عام ہو رہی ہیں، لیکن اسلام کے دعوے داروں میں اسلام کی تعلیمات سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں نہ جانے ہم سے کیا خطا ہو گئی، نہ جانے کیا گناہ ہم سے ہو گیا، میرے گھر میں بیماریاں نے ڈیرا جما لیا ہے، میرے بچے نافرمان ہو رہے ہیں، میرے گھر میں جھگڑے عام ہو رہے ہیں، میری روزی میں برکت ختم ہو گئی ہے، پتہ نہیں کون سا مجھ سے گناہ ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے مجھ سے روٹھ چکے ہیں۔ جناب علی، آپ کتنوں کے ارمانوں کا خون کر کے رمضان کے مقدس مہینے میں آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے کر آپ یہ سمجھتے کہ آپ چین کی نیند سوئیں گے۔ رمضان شریف کے اندر پھر ایک اور بات، ہمارا انداز زندگانی تھوڑا سا بدلتا ہے، لیکن ایک تعداد ہے جن کا رمضان کے اندر بھی زندگی گزارنے کا انداز ترتیب والا نہیں ہوتا۔ رمضان سے پہلے کام کاج ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں ایک عجیب سا ایک ماحول بن جاتا ہے کہ روزہ رکھ کے مجھے سونا ہے، اور سونا بھی اتنا لمبا ہے کہ عصر میں اٹھنا ہے یا ظہر کے بعد تک سونا ہے مجھے۔ بعض کی تو نمازیں بھی گول ہو جاتی ہوں گی، اور پھر روزہ رکھا، اس کے بعد سو کر گزار دیا بے ترتیب۔
رمضان کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کا کوئی خاص جذبہ نہیں، رمضان میں بھی نصیب والوں کے حصے میں قرآن کی تلاوت آتی ہے۔ ایسے لوگ یاد رکھیں، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، آپ نے مکتوبات کے اندر ایک بات لکھی، فرمایا کہ جس بندے کا رمضان ترتیب کے ساتھ نہیں گزرتا، جو اپنے رمضان کو ترتیب کے ساتھ نہیں گزارتا، مینج نہیں کرتا، پورا سال اسی انداز سے وہ پھر رہتا، تو خدا را اپنے اندر جو عادتیں بری پیدا ہو چکی ہیں اس کو دور کیجیے، منافقت ختم کیجیے۔ اسلام اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو بحیثیت مسلمان جن باتوں کا ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، محفوظ رہیں، تکلیف اس سے کسی کو نہ پہنچے۔ ہم کہتے ہیں جناب مہاجر ہیں، مہاجر وہ ہے جو ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان آیا، جس نے اپنی زمینوں کو چھوڑا، جس نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے شہروں کو چھوڑا، وہ مہاجر ہے۔ مہاجر کون ہے؟ سنیے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المہاجر من ما ہاجر ما نہى اللہ عنہ، المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا حقیقی مہاجر وہ ہے کہ جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن چیزوں کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دے، یہ حقیقتاً مہاجر بندہ ہے۔ نفس کے خلاف جہاد، یہ حقیقتاً جہاد ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں مسجد میں، محمدی مسجد میں آج جمعہ المبارک کا دن، فجر کے بعد روزہ کون سا ہے؟ 5واں روزہ، چھٹا روزہ ہے، چھٹا روزہ ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کا محلہ ہے، مسلمان اکثریت میں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں لوگ اس بات کو سنیں، اور ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی سنیں۔ منافق اعتقادی جو ہیں، اگر آپ دل کے اندر اسلام کے کسی بھی عمل سے آپ اپنے اندر تھوڑی نفرت محسوس کرتے ہیں، بیزاری محسوس کرتے ہیں، خدا را مرنے سے پہلے توبہ کیجیے، سچے دل سے ان سب باتوں کو مان لیں کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان لیں، آپ دین اسلام کی سب تعلیمات کو مان لیں۔ اب آپ کہتے ہیں جناب مجھے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، تو ہو سکتا ہے آپ تک اسلام کی درست تعلیمات نہ پہنچی، ہوتا ہے نا، اسلام کی درست تعلیمات غیر مسلم تک نہیں پہنچیں گی تو وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہی اسلام ہے۔ آپ اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، احادیث طیبات کا مطالعہ کریں، اور جو مسلمان ہیں ان کی بارگاہ میں گزارش ہے خدا را اپنے اندر اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ پیدا کریں، درد مسلم پیدا کریں، انسانیت کا درد پیدا کریں، خیر خواہانہ زندگی گزاریں۔ آج دوسروں کے لیے خیر خواہ بنیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، فرمایا خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، آسانیاں پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ آسانیاں فراہم کرنے والے بنے، تنگیاں کرنے والے نہ بنے۔ اور بہترین بندہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں میں زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے یا تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ غور کر لیں۔ نفع پہنچ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کی زبان سے، آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے، آپ کے قول سے، آپ کے طریقہ کار سے، تو اس سے پھر تھوڑا پیچھے ہو جائے۔
اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.